دو فرض کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں جماعت کی نماز کے بعد؟ بس اس میں فقہ حنفی کے تحقیق کے آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کسی کی فجر کی سنتیں فرضوں سے پہلے رہ جائیں ہاں جی. تو اس میں جب تو ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو عام طور پر یہ نوبت تب پیش آتی ہے جب بالکل آخری 4 منٹ ہوں سورج کے نکلنے میں، اور اب ہمارے پاس آپشن ہے کہ یا تو ہم فجر کی فرض پڑھ لیں اور وقت کے اندر اندر ادا ہو جائے، جی. یا پھر پہلے سنتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد فرض ادا کر لیں۔ تو اگر تو یہ صورتحال ہو تو پھر تو پہلے فرض پورا کرنا ضروری ہے تاکہ فرض قضا نہ ہو جائے۔ یہ سوال عام طور پر مسجد میں مردوں میں پیش آتا ہے کہ بھئی با جماعت نماز ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہنچ کر جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق فجر کی سنتیں لازمی ہیں اور فرضوں سے پہلے لازم ہیں، تو لہٰذا حتی الامکان ان کو پہلے بجا لایا جائے، اور فجر کی جماعت فرض کے اگر تحیات میں بھی مل جانے کی امید ہو تو فرض ادا کر کے پھر سنتیں پوری کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ فرضوں کی جماعت میں شریک ہو جائیں۔ اور اس میں بھی حکم یہ ہے کہ جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں اگر ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں تو یہ تأثر جاتا ہے کہ شاید ہم جماعت سے ہٹ کر خلاف چل رہے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ وہ مسجد کے کونے میں یا باہر یا کسی ایسی جگہ پر ادا کی جائے جہاں امام کو چھوڑنا، جماعت کو توڑنا واضح نہ ہوتا ہو، لیکن بہرحال سنتیں جو ہے وہ ادا کی جائیں گی۔ لیکن اگر جماعت ایسی حالت میں موجود ہے کہ اگر ہم اپنے سنتوں کو ادا کرنے میں لگیں گے، اس دوران جماعت پوری ہو جائے گی اور ہماری نماز جماعت ادا ہونے سے رہ جائے گی، اس صورت میں پھر فجر کی سنتیں چھوڑ کر فرضوں کو ادا کر لیے جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ اب یہ رہ گئی ہیں تو ان کو ادا کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر اشراق تک اور نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اس وجہ سے فقہا نے یہ فرمایا کہ اشراق کے بعد وہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے آج کی فجر کے سنتیں جو قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کر لے۔ کیوں کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے ایک لحاظ سے فجر کے وقت کی ایکسٹینشن چل رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ ادا کر لیں۔ تو لیکن اگر بالفرض کسی آدمی نے فرض پڑھے اور پھر سورج نکلنے سے پہلے پہلے سنتیں ادا کر لیں تو اس کی سنتیں ادا ہو جائیں گی، گو کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اور سوال؟ بھائی جماعت ہو رہی ہو تو فجر کی دوسری رکعت میں ہو تو کوئی بعد میں جاتا ہے تو وہ پہلی رکعت کو جلدی جلدی مکمل کر سکتا ہے، مطلب شامل ہونے کے لیے ان کے ساتھ؟ یعنی جماعت چل رہی تھی اور دوسری رکعت جاری تھی، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے یہ جو پہلی رکعت بعد میں پڑھنی پڑے گی، اچھا نہیں ہے کہ میں فٹافٹ نمٹا کے نماز کے اندر ہی نماز میں جماعت میں شامل ہو جاؤں، جی. ویٹ کروں اور اینڈ امام صاحب کے ساتھ کر لوں یوں۔ ہاں جی بھائی. ہاں بس بچے جو ہیں وہ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں، جب بھی آگے شریک ہوں سلام وہ لوگوں کے ساتھ ہی پھیرتے ہیں، لیکن شرعی طور پر جو ہے وہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ انسان جس وقت آئے گا امام کے پیچھے نیت کرے گا، جماعت میں شریک ہوگا، شریک ہوتے ہی وہ امام کے ساتھ پابند ہو جائے گا، لہذا اس وقت جو امام چلا رہا ہے وہی چلے گا، جو پڑھا رہا ہے وہی پڑھا جائے گا، اور دوسری رکعت یہ شخص امام کے ساتھ باجماعت پڑھے گا اور اپنی پہلے سے رہی ہوئی رکعت کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پھر ادا کرے گا۔ اس کے خلاف کرے گا تو غلط ہوگا اور یہ ناجائز ہوگا، نماز نہیں۔ ایک آدمی تھا وہ نماز میں آ کر شریک ہوا، کافی دیر وہ پہلی رکعت ہی اچھی سی پڑھتا رہا، امام صاحب کی دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی، جیسے اچھی سی لمبی سی پہلی رکعت پڑھ لی تو پھر فٹافٹ اس نے جو ہے امام کے ساتھ شریک ہو کے تو تیز و تیز
दूसरी तीसरी चौथी रकत करके इमाम के साथ सलाम फेर दिया। उसके साथ जो बंदा आया था वो बड़ा हैरान रह गया कि यार ये अजीब आदमी है। उसने उससे पूछा कि यार ये क्या चक्कर था। कहते यार बात ये है कि इमाम साहब को तो टाइम काफ़ी है ना, वो आराम से लगे हुए थे। मैंने नमाज के फौरन बाद निकलना था, तो मैंने कहा कि मैं नमाज जो है वो इस तरीके से पढ़ूं कि इमाम के साथ ही फारिग भी हो जाए। उसने कहा चलो ये तो ठीक है, पर आपने एक रकत इतनी अच्छी पढ़ी और दूसरी आपने इतनी फटाफट टक 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 खा दी। कहता है वो मैंने पहले अच्छी से नमाज पढ़ के बाकी रकतों को ना ऐज़न ऐज़न कर दिया है। तो ये बतौर लतीफ़ा तो बात ठीक है, लेकिन जहालत है, लाइल्मी है, और नमाज को हल्का समझना है। तो लिहाजा तरीक़ा मालूम हो और उसके हिसाब से काम को करना चाहिए। तो मासूम बच्चा जो नाबालिग है वो अपने हिसाब से कभी सजदा करते हैं तो पूरे ही लेट जाते हैं, कभी दरमियान में दाएं बाएं बातचीत कर लेते हैं, तो वो एक अलग दुनिया है। उन पर फ़र्ज़ नहीं होता, तो वो मासूम होते हैं, नादान होते हैं। उनको समझाने के लिए तो ऐसा नहीं करने देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करें तो करते रहते हैं। और सवाल? भाई अगर रोजा भी रखना हो और गुस्ले जनाबत या गुस्ले नफास या हैज भी करना हो तो कितने टाइम तक कर सकते हैं फजर तुलू होने के बाद? अ, ये जो पाकी नापाकी का मामला है, तो इसमें दो बातें उसूली तौर पर ज़हन में रखनी चाहिए। एक ये है कि सहरी खाने के लिए और रोज़े की नीयत करने के लिए जिस्म का पाक होना ज़रूरी नहीं है। चूँकि खाना मुँह से खाया जाता है, लिहाजा उसमें कोई रुकावट नहीं, और नीयत जो है वो दिल और दिमाग के से की जाती है, उसका भी इसके साथ ताल्लुक़ नहीं। लिहाजा जिस तरह बग़ैर वुज़ू के सहरी खाने से सहरी खाई जाती है, बग़ैर वुज़ू के रोज़े की नीयत करने से रोज़े की नीयत हो जाती है, तो इसी तरह बग़ैर गुस्ल के सहरी खाने से सहरी खाई जाती है, सहरी हो जाती है। और बग़ैर गुस्ल किए हुए सहरी की नीयत करने से नीयत अदा हो जाती है। ये अलग बात हो गई। लिहाजा किसी वक़्त अगर बिलफ़र्ज़ मियाँ बीवी नापाक हैं, सुबह उठे, टाइम थोड़ा था, उन्होंने जल्दी-जल्दी सहरी बनाई, खाई, उनकी सहरी हो गई, रोज़े की नियत की, रोज़े की नियत हो गई। इसी तरह अगर हमारी कोई माँ, बहन, बेटी है, तो उसकी नापाक हालत चल रही थी और वो कल यानी रात को ख़त्म हो गई। अब उसूलन उसको रात ही में गुस्ल करके पाक हो जाना चाहिए था और सुबह जो है वो पाक हालत में सहरी करनी चाहिए थी, पकानी चाहिए थी, खानी चाहिए थी, रोज़े में दाखिल होना चाहिए था। लेकिन किसी बीमारी या किसी मामले की वजह से ऐसा बर वक़्त ना हो पाया, तो अब उनका हाथ धोकर सहरी पकाना भी ठीक हो जाएगा, खाना भी ठीक हो जाएगा और सहरी की नियत करना भी ठीक हो जाएगा। दूसरी सवाल है कि पाक कब तक हो जाना चाहिए? तो इसका पैरेलल दूसरा मामला है फ़र्ज़ नमाज़ के अदा करने के साथ भी। सहरी तो हमने कर ली, रोज़े की नियत कर ली, रोज़ा शुरू तो हो गया, लेकिन ऐन जब हमारा रोज़ा शुरू होता है, तो साथ ही फ़जर की फ़र्ज़ के हमारे ऊपर लाज़िम हो जाते हैं। अब फ़जर के जो फ़र्ज़ों का वक़्त है, वो जब तहज्जुद का वक़्त ख़त्म होता है, सुबह सादिक़ तुलू होती है, तो तुलूए आफ़ताब तक इसके दौरानिया होता है। तो ये 1 घंटा, सवा घंटा, डेढ़ घंटा इसका तकरीबन दौरानिया रहता है। तो लिहाज़ा फ़र्ज़ नमाज़ को अपने वक़्त में अदा करने के लिए उससे पहले-पहले पाक होना ज़रूरी है। तो लिहाज़ा इसका खुलासा ये निकला कि सहरी की नियत कर ली, उधर से अज़ानें हो गईं। अब अज़ान और नमाज़ के बीच में थोड़ा-सा वक़्त बाकी होता है, कभी आधा घंटा, कभी 20 मिनट, कभी 25 मिनट, कभी इससे कम या ज़्यादा। अब इतनी देर में उसको गुस्ल कर लेना चाहिए कि गुस्ल करके, पाक होके, साफ़ होके, पाक-साफ़ कपड़े पहन के, मुसल्ले पे आके सुन्नतें भी अदा हो जाएँ, फ़र्ज़ भी अदा हो जाएँ और कम से कम इतना वक़्त मज़ीद बाकी हो
کہ اگر بالفرض اس کی کوئی کمی بیشی نماز میں رہ گئی ہو اور اس کو نماز قضا دہرانی پڑے، لوٹانی پڑے، تو وہ کر سکے۔ تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ سحری کرے اور سحری کے فوراً بعد غسل کر لے اور اپنے آپ کو نماز پڑھنے کے قابل بنا لے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نماز کے تارک ہو جاتے ہیں غسل نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ پھر ہم یہاں سے شدید گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے تارک فرض ہونے کی وجہ سے۔ لیکن بہرحال اس حالت میں سحری بھی ہو جائے گی، روزہ شروع بھی ہو جائے گا، اور جب اس کا غسل ہو جائے گا تو اس کے بعد نماز پڑھنے کے وہ اہل ہو جائے گا۔ یہاں ایک چھوٹا سا باریک سا مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم غسل جنابت میں ہوتے ہیں تو پاک ہونے کے لیے ہمیں کلی کرنی ہوتی ہے، جس میں حلق تک غرارے کرنے ہوتے ہیں۔ تو رات کے حصے میں یعنی سحری کے بند ہونے سے پہلے پہلے ہمیں وہ غرارے کر لینے چاہیے، ناک میں بھی پانی ڈال لینا چاہیے، اوپر سے وضو بھی کر لینا چاہیے۔ اب ہمارے غسل کی 3 فرضوں میں سے 2 فرض تقریباً ادا ہوئے کھڑے ہوں گے، پورے جسم کو دھونا باقی ہوگا، اور روزے کی حالت میں اگر حلق تک پانی جاتا ہے یا ناک کے نرم حصے تک پانی جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حالت میں پھر صرف منہ کا جو خلا ہے یعنی دانتوں تک پانی بھر کے باہر گرا دینا، اور ناک کا جو کھلا حصہ ہے بس اس کے ساتھ پانی لگانا ہے، پانی کھینچنا نہیں۔ تو پھر جب ہم روزے کی حالت میں غسل کریں گے تو اس میں بس معمولی سی کلی اور ناک کے کھلے حصے تک پانی لگانا اور اوپر سے جسم کو دھونا۔ تو اس بنا پر غسل لیٹ کرنے میں ایک یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی وہ روزہ توڑ بیٹھتے ہیں، اس لیے اس سے پہلے ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اور تھوڑی سی یعنی فکر مندی کر لی جائے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ پاک حالت عطا کرے تو فوراً پاک ہو جانا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر جیتے جاگتے ہم سے ہمارا جسم ناپاک ہو جائے تو پھر غسل کر کے سونا چاہیے تاکہ غسل ہمارا پاک صاف اور بے غبار بے شک و شبہ رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے پوچھنا ہے میرے معجل اور مہر معجل کے متعلق کہ ہر علاقے کے الگ رسم و رواج ہوتے ہیں، تو یعنی یہ میرے معجل یا دونوں جو ہے مہر نکاح کے وقت اگر مقرر کرنا چاہیں تو لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ جی ان شریعت اس میں کیا کہتی ہے کہ یعنی وہ اپنی مرضی سے مہر مقرر کریں گے، یا لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے مقرر کریں گے؟ ماشاء اللہ میڈم، ہے تو آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ اور دوسرا آپ نے یہ اہم سوال پوچھا ہے، تو ہمارا یہ رمضان شریف سے مہینہ ڈیڑھ پہلے ارادہ تھا کہ ہم اس گروپ کو جو ہے نا ایک نکاح کورس کے حوالے سے 3-4 دن کی ورکشاپ لیں، جس میں نکاح کی شرائط، تفصیلات، ایون کہ ہمارے بطور میاں بیوی ذمہ داریاں، اور اس کا پھر خدا نہ خواستہ جو کبھی کبھی الٹ ہو جاتا ہے، خلا ہو گیا، طلاق ہو گئی، فسخ نکاح ہو گیا، اس کی تھوڑی سی اسلامی معلومات بھی اور قانونی معلومات بھی۔ تو ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اس پر نا مسلسل 2-3 دن لگا کر اس چیپٹر کو پورے کا پورا آپ حضرات کو پڑھا دیں اور سمجھا دیں۔ تو اب آپ نے سوال کیا ہے تو ہماری انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد کوشش ہوگی کہ ہم ایک تجوید کورس بھی رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احکام نکاح کورس کے نام سے بھی ڈیزائن کر کے اس کو پراپر تفصیل کے ساتھ جو ہے ریکارڈ بھی کروا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھا بھی دیں۔ تو انشاءاللہ میں انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ رمضان کے بعد اس کو پلان کریں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کو میں مختصراً ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمارے باقی سامعین سمجھ جائیں، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ جو مہر ہے اس کے ساتھ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، معجل حمزہ کے ساتھ اور معجل عین کے ساتھ۔ تو یہ ہمارے معجل کیا ہوتا ہے اور معجل کیا ہوتا ہے؟ نمبر 2 کہ اس کس نے طے کرنا ہوتا ہے کہ یہ معجل ہے یا معجل، فوری والا ہے یا لیٹ والا ہے، اور کتنا فوری ادا کرنا لازم ہونا چاہیے، کتنا لیٹ کر سکتے ہیں، یہ طے کون کرے گا؟
اور نمبر 2 یہ ہے کہ مہر طے کرتے ہوئے کس کا لحاظ کیا ہے، لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کا یا لڑکے والوں کی گنجائش کا. تو ہم تیسرے سوال کو پہلے نمٹا لیتے ہیں کہ جو مہر ہے وہ ایک لحاظ سے خاتون جو اپنے آپ کو شوہر کے سامنے پیش کرتی ہے تو ایسے سمجھ لیں کہ اس پیش ہونے کا یہ تحفہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے. تو لہٰذا خاتون اپنا مطالبہ کر سکتی ہے، یا اس کے بہاف پہ اس کے والدین یا ولی اس کے گھر والے مطالبہ رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں 10,000 منظور نہیں ہے، ہمیں 40 چاہیے یا 50 چاہیے. پھر جنہوں نے ادا کرنا ہے وہ اس پر ڈیبیٹ کے حقدار ہوتے ہیں کہ اتنی ہماری گنجائش ہے، اتنی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ تقاضا لڑکی والوں کا حق ہے، وہ اگر اس کو حاصل کرنا چاہیں. لیکن اخلاقاً لڑکے والوں پر یہ چاہیے کہ وہ لحاظ کر لیں کہ کیا ہونا چاہیے. اس میں جو مناسب طریقہ یہ ہے کہ وہ لڑکی جس خاندان کی ہے، اس کی جو کزنیں ہیں، چچا کی بیٹیاں، تو عام طور پر ان کے ہاں جتنا نکاح میں مہر رکھا جاتا ہو اتنا ایک ان کو بتانا چاہیے اور ان لوگوں کو اتنا ایک دینا چاہیے. لیکن اگر وہ زیادہ ہو تو اس صورت میں پھر جس نے ادا کرنا ہے اس کی حیثیت کو بھی دیکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کی ماہانہ آمدن 30,000 ہے تو سالانہ اسی حساب سے ہوگی، پھر 10 سالوں کی آمدن اتنی ہوگی اور ہم 10 لاکھ اس کے اوپر مہر رکھ دیں تو یہ غلط ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاحوں میں سے جو سب سے زیادہ برکت والا ہے ایسرھا معونتاً، وہ نکاح ہوتا ہے جو مشقت میں کم ہوتا ہے، جس کا معاوضہ اور شرائط کم ہوں، وہ نکاح زیادہ برکت والا ہوتا ہے. اسی وجہ سے بڑے بڑے گھرانوں کے نکاحوں میں مسائل زیادہ ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گھرانوں میں جہاں گندم چاول وغیرہ طے ہو جاتے ہیں ان کے نکاح ماشاء اللہ تادم آخر چلتے رہتے ہیں. اب اس کے بعد پہلے سوال ہے کہ یہ معجل اور معجل کیا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ معجل اجل سے ہے، اجل کہتے ہیں مدت کو، مہلت کو. تو جس مہر میں مہلت دی جائے کہ یہ آپ اتنا مہر فلاں زمانے تک ادا کر دینا، سال تک، 10 دن تک، مہینے تک، یا خاتون کے مطالبے تک کہ بھئی 10,000 روپیہ مہر ہے، معجل ہے، یعنی اس میں ٹائم دیا جا رہا ہے. جب خاتون تقاضا کرے گی تو دینا ہوگا، یا 1 مہینے کا یا سال کا ٹائم دیا جا رہا ہے. اور معجل عاجل سے ہے، عجلت جلدی یعنی فوری. اور اس مہر معجل کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہر پورا یا اس کی وہ مقدار جو فوراً ادا کرنا ضروری ہے. تو اگر یہ طے ہو جائے کہ آج ہی دینا ہے، فوراً دینا ہے، تو وہ مہر معجل عین کے ساتھ ہوتا ہے. اور اگر ٹائم طے کر دیا جائے، دے دیا جائے، سہولت دے دی جائے تو اس کو ہمارے معجل کہتے ہیں. اب جو بیچ کا سوال ہے کہ یہ طے کس نے کرنا ہوتا ہے، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ لڑکی والے فوری کا تقاضا رکھنا چاہیں تو بھی ان کا حق ہے، اور اگر ٹائم دینا چاہیں تو بھی ان کا حق ہے. تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر مہر زیادہ ہو تو اس میں تھوڑا سا رکھ لیا جاتا ہے کہ 10,000 فوری اور 40,000 جو ہے وہ بوقت طلب. تو اس صورت میں پھر بوقت طلب دینا لازم ہوتا ہے، اور جتنے فوری طے کیے ہوں وہ فوری دینا لازم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ میاں بیوی کی زندگی بھر کا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں بہت زیادہ تکلفات کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں، اور اس کو بالکل نظر انداز کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں. تو جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، تو ان سے تو یہی تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ اس فرض کو ادا کر دیں تاکہ یہ خوشی کے موقع پر خوشی جو ہے وہ ہو جائے. صحیح. اور سوال؟ کہ اسلام میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ دوبارہ پوچھیے گا، سمجھیے.
سر میں نے پوچھا ہے کہ فرض کفایہ کیا ہے اور اسلام میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ ایک فرض عین ہوتا ہے جو ہر فرد پر انفرادی حیثیت میں ادا کرنا لازم ہوتا ہے، جیسے فرض نماز ہے، یہ فرض عین ہے، زکوٰۃ ہے، یہ فرض عین ہے، حج ہے جس پر فرض ہوتی ہے تو فرض عین ہوتی ہے، اور فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ جو انفرادی طور پر تو لازم نہ ہو لیکن بطور مجموعی لازم ہو، کچھ لوگ ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا سمجھا جائے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس کی واضح مثال جنازہ ہے کہ جنازہ جو ہے وہ اس شخص کا حق ہوتا ہے جو فوت ہوا ہے، اور ان لوگوں پر لازم ہوتا ہے جہاں وہ آدمی فوت ہوا ہو۔ تو اب انفرادی طور پر ہر بندے پر لازم نہیں، لیکن بطور مجموعی ان سب لوگوں پر لازم ہے کہ جنازہ پڑھیں، لہٰذا کچھ پڑھ لیں گے تو سبھی کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بھی نہ پڑھا تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح سنت علی الکفایہ بھی ہوتی ہے، اس کی واضح مثال اعتکاف ہے کہ اگر کوئی مسجد جامع ہو اور کوئی بھی نہ بیٹھے تو سبھی پر اس کا وبال ہوتا ہے، اور اگر کچھ لوگ بیٹھ جائیں تو سب کی طرف سے وہ کفایہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرض کفایہ ہے اور دوسرا فرض ہے۔ اور سوال؟ السلام علیکم استاد صاحب، میں جمر سے بات کر رہی ہوں، میرا نام ماریہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسکول میں ایک یہودی اور مسلمان ٹیچر پڑھاتی ہے تو ان کا آپس میں کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ، آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ استاد صاحب 8 کے پیپرز چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ ہماری ننھی منی سی بیٹی کا ننھا منا سا سوال ہے۔ آپ نے بیٹا یہ سوال کیا ہے کہ اگر ایک سکول ہے، وہاں پر 2 ٹیچر پڑھاتی ہیں، ان میں سے ایک مسلم اور ایک نان مسلم ہے، جی تو ان کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہی سوال ہے نا؟ جی استاد صاحب۔ تو اس کا بیٹا جواب یہ ہے کہ یہ جو ٹیچر مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ غیر مسلم ٹیچر کے ساتھ اس نیت سے اچھا سلوک کرے کہ وہ اخلاق کو دیکھ کر مذہب سے متاثر ہو اور ایمان لے آئے، تو اس نیت سے کہ بھائی میں اس کے ساتھ اچھی رہوں گی، تو یہ سمجھے گی کہ یہ مسلمانوں کے اخلاق ہیں، یہ اسلام کے احکامات ہیں، ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ کتنا اچھا مذہب ہے، اس کے ماننے والے کتنے اچھے ہیں، اس نیت سے اچھائی کرے تاکہ وہ دوسری بہن اس کی اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ دوسرا ہے دوستی لگانا، تو وہ قرآن پاک میں سورۃ الممتحنہ کے اندر جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے کہ ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، لہٰذا دل سے دوستی ناجائز ہے، ظاہری رکھ رکھاؤ، اچھا رویہ، اچھا سلوک، اس نیت سے کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے، یہ مستحسن ہے، یہ نیکی ہے۔ اس سے ایک اگلا مرحلہ آتا ہے کھانے پینے کا، تو کھانے پینے میں یہ ہے کہ کوئی پاک اور ہمارے مذہب کے مطابق حلال چیز ہو اور غیر مسلم کے ہاتھ میں ہو تو اس کی طرف سے ہونے سے یا اس کے ہاتھ میں ہونے سے وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ جیسے غیر مسلم ٹیچر ہیں، وہ گھر سے سیب لے کر آئی، فروٹ لے کر آئی، یا انڈا جو ہے وہ بنا ہوا لے کر آئی، تو فی ذاتی ہی چیزیں پاک ہیں، حلال ہیں، لہٰذا اگر ان کے ہاں بنی ہیں تو اور ہمیں کھانا پڑ رہا ہے تو اس کی گنجائش ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر ہے دعا سلام، تو ان کو ان کے مذہب کے مطابق سلام کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارا جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں۔ ان کے لیے الگ سے بتایا گیا ہے کہ السلام علی من اتبع الہدا، کہ سلامتی ہو ان پر، اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے، تو یہ دعا کرنی ہے، تو یہ دراصل ان کے ایمان لانے کی دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کرنا۔ تو دوستی کا معاملہ بھی آ گیا، حسن سلوک کی بات بھی آ گئی، اور کھانے پینے کی چیز کی بات بھی آ گئی، اور دعا سلام کرنے کی بات بھی اس کے اندر آ گئی۔ تو آپ نے تو سوال کیا ہے ٹیچر کے حوالے سے، لیکن یہ حکم
ہر ایک کے لیے ہے، اگر وہ دو لوگ کام پہ ہیں، دکان پہ ہیں، جاب پہ ہیں، یا اسی طرح سفر میں ہم کسی کے ہم سفر ہیں، سبھی جگہوں پر یہی حکم ہے، لین دین کا بھی، حسن سلوک کا بھی، کھانے پینے کا بھی، اور دعا اور سلام۔ شاباش بیٹا، ماشاءاللہ، آپ کا اچھا سوال تھا۔ شکریہ استاد صاحب۔ ٹھیک، کسی اچھی ماں کی بیٹی لگ رہی ہے۔ اور سوال کسی کا؟ اس میں کوئی سوالات کا ایکسٹرا خرچہ نہیں ہے؟ السلام علیکم سر۔ تو میرا سوال ہے کہ ہم اور مطلب کہ قرآن پاک اگر کوئی لکھنا چاہے، مسلمان مطلب حافظ نہیں ہے یا عالم نہیں ہے، تو کیا وہ قرآن پاک لکھ سکتا ہے؟ جو حافظ عالم نہیں ہے وہ قرآن کریم لکھ سکتا ہے، یہ سوال ہے؟ جی سر، اگر کوئی لکھنا چاہے خود قرآن پاک تو کہ مطلب اگر اس کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہو قرآن پاک تاکہ لوگ اس کو پڑھیں تو اس کو بھی اس کا یہ ثواب سمجھ ملے۔ آ گئی۔ جی جی ہاں، جو مسلمان ہو، سمجھدار ہو، قرآن پاک کی اہمیت کو اور اس کی جو نزاکت ہے، جو اس کے لکھنے کے آداب ہیں، احکام ہیں، اور اس کی ذمہ داری کا جو بوجھ ہے، بار ہے، اس کو سمجھتا ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو، تو قرآن پاک لکھ سکتا ہے۔ قرآن پاک بنا نہیں سکتے، لکھ سکتے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر ہم جتنے بھی لوگ پڑھائی لکھائی میں آتے ہیں تو ہمیں اسلامیات کا پیپر یا قرآنیات کا پیپر میں مختلف آیات لکھنی ہوتی ہیں، تو وہ جو ہم آیات لکھتے ہیں وہ قرآن ہی لکھا جاتا ہے۔ اور عام طور پر جو کاتب وغیرہ ہوتے ہیں اچھا لکھنے والے، تو وہ کم ہے کہ وہ عالم حافظ ہوں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ کاتب ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے۔ تو قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس میں علماء کرام نے اجازت دے رکھی ہے، کوئی بھی مسلمان لکھ سکتا ہے، چھاپ سکتا ہے، پورا قرآن لکھ لے، سورت لکھ لے، آیت لکھ لے، لفظ لکھ لے، حرف لکھ لے۔ یہاں دیگر مذاہب کی طرح کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ جب تک آپ بڑے مولانا نہیں ہو جاتے تب تک آپ خبردار نہیں۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے یہ قرآن آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ بڑے سے بڑے عالم کا ہے۔ آپ مسلمان ہیں تو قرآن پاک کے قریب آنے کی آپ کو اتنی ہی اجازت ہے جتنی کہ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کو ہو سکے۔ تو بڑے سعادت کی بات ہے، کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ واقعی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور کوئی ممانعت نہیں۔ تھینک یو سر۔ اور میرا ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھانا چاہے کہ مطلب بچوں کو پڑھانا ہے، جیسے محلے کے بچوں کو یا کسی مدرسہ میں پڑھانا ہے، تو اس کے لیے بھی حافظ ہونا ضروری ہے؟ نہیں، حافظ ہونا ضروری نہیں، اس کو خود اچھا قرآن پڑھنا آنا چاہیے اور پڑھانے کا طریقہ آنا چاہیے، کیونکہ ٹیچر ہونا ایک الگ مہارت اور فن ہے، اور پڑھنا آنا، اچھا آنا، یہ ایک الگ ہے۔ تو اگر ہمیں قرآن پاک خود اچھا پڑھنا آتا ہے، نمبر دو پڑھانے کے طریقے سے بھی ہم واقف ہیں، تو پھر کوئی ممانعت نہیں ہے، بس انسان جو ہے وہ پاک صاف حالت میں ہو، جو اس کے شرعی آداب ہیں ان کو جانتا ہو اور ان کو بجا لاتا ہو، اور یہ بھی سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک سیکھنے کی توفیق دے دے اور سکھانے کی توفیق۔ دنیا کے اندر سب سے اچھا بڑا معلم استاد وہی ہے جو قرآن پاک کا استاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خدمت کی توفیق میں شامل ہونے کی مرحمت عطا فرمائے۔ اور سوال؟ چلیں، ماشاءاللہ کافی وقت ہو گیا ہے، اگلے مزید سوالات ہم اگلی اتوار والے نشست میں انشاءاللہ کریں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جس ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ آپ شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی شرکت کو قبول فرمائے، اور روز قیامت ہماری اس نشست کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ دین سیکھنا بذات خود بہت بڑی عبادت ہے، ایک بات بھی بندہ سیکھتا ہے تو 1000 رکعات نفل پڑھنے سے اس کا زیادہ اجر ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔